الحمد لله وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وشهيدا في تجلياته زين العابدين في عباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفوه عند الأتى هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين صلوات الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وكرمه ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ایک مرتبہ باواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا کی آل پر درود کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں لیکن آپ کی آواز نہیں آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم. جب مجھ پہ کوئی عاشق درود بیچتا ہے، جب مجھ پر کوئی عاشق درود بیچتا ہے، میں اس آدمی کو سنتا بھی ہوں، اس آدمی کو پہچانتا بھی ہوں. اور ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے والد کو بھی جانتا ہوں. یعنی حضور پہ درود بھیجنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جس کا شجرہ قائم ہو، دائم ہو اور پاک ہو. ایک مرتبہ عشق و محبت کے ساتھ دروشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. قبل ان ابدا هناك علماء موجودين وانا استمعت الى كلامكم ولم اتدخل في كلامك. هناك طلب واحد فقط، عندما ساتكلم لا تقطع كلامي، عندما سانتهي ساكون موجود. اذا كان عندكم اي سؤال مرحبا بكم الف مره، سل سؤالك وسانا اجيبه، ولكن ليس هناك اي حاجه لاي شخص ان يتكلم او يتدخل في كلامي. انشاءاللہ میں نے علماء کرام کی موجودگی میں یہ عرض پیش کی کہ کلام کے دوران کسی کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. بعد میں ادھر ہی ہوں، اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی حوالہ چاہیے تو وہ مجھ سے مانگ لیں، انشاءاللہ میں وہ اسے عطا کر دوں گا. اللہ کا شکر ہے کہ اس عرس شریف کے موقع پر ہمیں یہاں اللہ کی یاد، رسول اللہ کی یاد، اہل بیت اطہار کی یاد علیہم السلام، صحابہ کرام کی یاد اور اولیاء کاملین کی یاد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ صحیحہ سے نوازا. اور اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے یہ میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں. ہمیں اس بات پر فخر ہے، ایک رتی برابر بھی آپ شک نہ کریں کہ جس عقیدے پر ہے یہ فتنے کا دور ہے. اور یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ اس دنیا میں کچھ باقی نہیں رہے گا، آزمائش اور فتنہ ہی ہوگا. 21ویں صدی کے فتنے، یہ سابقہ ادوار کے مطابق یہ جو فتنے ہیں، اس دور میں ایک فتنہ ختم ہی نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ جنم لیتا ہے. اس پر میں نے بھی کچھ گزارشات پیش کرنی ہے علماء کرام کی سامنے اور عوام کے سامنے بھی. لیکن اس سے پہلے یہ میں بات واضح کر دوں کہ جس عقیدے کے ساتھ ہمارا علمی اور عملی تعلق ہے، یہ کسی 500 100 200 سال پیچھے نہیں جاتی. ہماری جو تاریخ ہے الحمدللہ جس عقیدے پر ہم قائم اور دائم ہیں
یہ وہ عقیدہ ہے، اس کی تاریخ پاکستان سے نہیں ملتی، اس کی تاریخ ہندوستان سے نہیں ملتی، اس کی تاریخ بر صغیر سے نہیں ملتی، بلکہ یہ وہی عقیدہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ سب سے اچھا اور بہترین جو زمانہ ہے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ میرا زمانہ ہے۔ اور یہ عقیدہ جس پر ہم آج ہیں، جس میں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں فی ذاتہ و صفاتہ و افعالہ، ذات بھی ایک، صفات بھی ایک، افعال بھی ایک، حضور کی نبوت کو مانتے ہیں، اور یہ ہمارا غیر متزلزل عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ اسی کے ماتحت ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون وکلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ عنقریب زمانہ آنے والا ہے، 30 لوگ جھوٹے ہوں گے اور جھوٹی نبوت کا وہ دعویٰ کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ سب سے آخری نبی میں ہوں اور میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے میں ہم آقا علیہ السلام کا اٹھتے بیٹھتے ہم حضور سے توسل کرتے ہیں، حضور کی شان شوکت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جان مال اولاد سب کچھ راہ خدا اور راہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اولیاء کاملین صوفیاء کرام بیعت کا طریقہ خانقائی نظام درباروں کو ہم مانتے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں، یہ کسی مولوی کا عقیدہ نہیں، یہ کسی امام کا عقیدہ نہیں، یہ وہی عقیدہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور وہ کون سا دین ہے؟ وہی دین ہے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ایک رتی برابر بھی شک نہ کرے، لیکن مع الاسف افسوس سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ بعض لوگوں نے اور بعض جاہلوں کی وجہ سے، اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا نے ایسا انقلاب لایا کہ آدمی یہاں بیٹھا ہو، موبائل اس کے ہاتھ میں ہو، انٹرنیٹ اس کے سامنے ہو، 3G ہو، 4G ہو، 5G ہو، جو بھی ہو، وہ یہاں بیٹھ کر جب چاہے، جس کو چاہے، جہاں بھی چاہے وہ لوگوں کو سن سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے مختلف فتن ہمارے زمانے میں آگے ہیں، ہمارے معاشرے میں آگے ہیں، اور اس میں ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ عصر حاضر کی جو فتن ہیں، علماء کی ذمہ داری اپنی اور آپ لوگوں کی ذمہ داری اپنی۔ یہ جو معاشرے میں آپ کی بات کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مولوی سے پوچھا جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی وہ ذمہ دار ہے، پر ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ کا قرآن واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ فتنے آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح جیسے وہ رات پھیلتی ہے اسی طرح فتنے وہ پھیلے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا فتنہ کتنا زیادہ ہو جائے گا، اس بات کو غور سے سنیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت آدمی مسلمان ہوگا اور شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا، والعیاذ باللہ۔ یا میرے آقا نے فرمایا او یمسی مؤمنا، یا شام کے وقت وہ مومن ہوگا، ویصبح کافرا، اور دن کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس دنیا کے ساز و سامان کے لیے، دنیا کی لالچوں کے لیے وہ اپنے دین کو بیچے گا۔ یہ وہ زمانہ ہے میرے بھائیوں۔ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ کے کسی محل پہ میرے آقا اوپر چڑھے اور صحابہ سے پوچھنے لگے کہ اے صحابہ، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو حضور کے علم غیب کے منکر ہیں، ہمیں تمہاری بات تو نہ مانے لیکن صحابہ کی بات تو مانے نا۔ صحابہ سے میرے آقا پوچھ رہے ہیں اے صحابہ، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم وہ دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم تو نہیں دیکھ رہے۔ میرے آقا نے فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ، جیسے بارش کا قطرہ گرتا ہے
میں وہ زمانہ ان قریب دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں جیسے بارش کا قطرہ گرتا ہے، تمہارے گھروں میں فتنہ کی فتنہ گرتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ، رواہ البخاری، کہ مرد کا فتنہ وہ اس کے گھر میں بھی فتنہ ہوگا، اس کے مال میں بھی فتنہ ہوگا، اس کے پڑوسیوں میں بھی فتنہ ہوگا۔ کیا میرے آقا نے سچ نہیں فرمایا؟ تھوڑا سا ملاحظہ کیجئے، محاسبہ کیجئے، معاشرے کو دیکھو، گھروں میں فتنہ، پڑوسیوں کے ساتھ فتنہ، بازار میں فتنہ، مسجد میں فتنہ، مدرسے میں فتنہ، اور یہ فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اسی قرآن سے کتنے لوگوں نے ہدایت بھی پانی ہے، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اسی قرآن سے وہ گمراہی کی طرف بھی جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو ذمہ داریاں ہیں میں ان کو مختصراً بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آج اس اسٹیج پہ میں یہ بات دیکھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قراء حضرات وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ ہر قاری حضرت جو یہاں بیٹھا ہے، میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، لا نحب التعمیم، ہم کسی کو جنرلائز نہیں کرتے، ایک ہی چوری کے ساتھ سب کو ایسے کرنا، ہم یہ کام نہیں کرتے، لیکن حضور کی جو حدیث ہے وہ سچی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جب قاری حضرات وہ زیادہ ہو جائیں گے اور علماء جو ہیں وہ کم رہ جائیں گے، اور پھر ایک زمانہ یہ آ جائے گا کہ لوگ ممبروں پہ گفتگو کریں گے اور وہ اس کے اہل بھی نہیں ہوں گے، قرآن کو بھی سمجھتے نہیں، حدیث کو بھی سمجھتے نہیں۔ یہ جو چینجز ہیں، تغییر ہیں، ہم نے پیدا کرنے ہیں۔ جس آدمی کو قرآن اور سنت صحیح معنوں میں اس نے جو 14 علوم جو ہے اس کو صحیح پڑھے نہیں، اب اس کو جب موقع دیتے ہیں، آج بھی ہاں ایک حضرت حضور کا حوالہ دے رہے اور حدیث کو بیان کر رہے ہیں، تو مجھے وہ بات کیا ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو حضور کی طرف کسی چیز کی نسبت کرے اور وہ حضور سے نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ اس آدمی نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ حضور کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا، عوامی تقریر ہو، جذباتی تقریر ہو، ہم نے بہت عرصہ فضائل و مناقب و معجزات و کرامات پہ ہم نے گفتگو کی ہے، اور ہم ہر فضائل کو مانتے ہیں، ہر مناقب کو مانتے ہیں، اور یہ بات بھی میں کہہ دوں، ہمارا جو عقیدہ ہے نا، بعض عقیدے وہ ہوتے ہیں جو وقت کی مناسبت کے ساتھ علماء ان کو پیش کرتے ہیں، اور بعض عقیدے وہ ہیں جو قطعیات سے ثابت ہیں۔ یہ اولئک هم المؤمنون حقا، حضور کے ہر صحابی کو سب یار کہنا، یہ قرآن کی نص ہے، حضور کی نص ہے یہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جو ہے وہ حق پہ ہیں۔ اور یہ جو نعرہ حیدری لگانے، مولانا صاحب اس پہ بات کی، دل خوش کر دیا۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ نعرہ ہم نے نہیں لگایا، بعض نعرے ہم نے ضرورت کے ماتحت ہم نے ان کو بنایا۔ یہ وہ نعرہ ہے کہ غدیر حکم میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ مولایا، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ مولایا، میرا مولا اللہ ہے، وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، اور میں تمہارا مولا ہوں، وَعَلِيٌّ مَوْلَا كُلِّ مُؤْمِنٍ، اور یہ علی جو ہے جس کا میں مولا ہوں، یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے، ہر صحابی کا ادب ہم کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اعلامیہ میں نے ایک وہ تحریری شکل میں نے لکھا ہے، عنقریب انشاءاللہ ہماری جو جامع مسجد الحسن کی ویب سائٹ ہے اس پہ وہ آ جائے گا، جس پر مختصراً ہم نے جو لکھا ہے میں اس کو بیان کر دوں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، علماء کرام اس پر توجہ کریں، ہماری مسجدوں میں توحید کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت پر ہونی چاہیے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے الفقہ الاکبر میں لکھا ہے کہ 13 صفات اللہ کے ایسے ہیں کہ ہر عاقل بالغ آدمی کو وہ آنے چاہیے۔ آپ محاسبہ کریں، لوگوں سے پوچھیں وہ کون سی 13 صفات ہیں، آپ کو خود پتہ چلا جائے گا کہ کیا مشکل ہے ہمارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فروعی مسائل ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ہم علماء کا ریفرنس دیتے ہیں، ہر عالم ہمارے سر آنکھوں کے سامنے، لیکن ہم نے اپنے اندر یہ چینجز لانی ہے کہ جب بھی کوئی ریفرنس دیا جائے، سب سے پہلے جو ہمارا مصدر اول ہے وہ قرآن ہے، وہ کلام رب ذوالجلال ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا ہمارا مصدر ہے وہ سیدنا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جب تک ہم اپنے بچوں تو بچے رہیں، ہماری جو جوان اور بزرگ نسل یہ اس بات کو نہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ بیعت کا ہو، اس یبایعونک تحت الشجرہ بیعت قرآن سے ثابت، درگاہ قرآن سے ثابت، خانقاہ قرآن سے ثابت، الشفاء الکبریٰ قرآن سے ثابت، استعانہ قرآن سے ثابت، علم غیب قرآن سے ثابت۔ مولویوں کے ریفرنس دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے یہ تغییر پیدا کرنی ہے کہ لوگوں کو بتانا ہے جس چیز کو ہم مانتے ہیں یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ رسول اللہ کی سنت و احادیث کا عقیدہ ہے۔ اور اگر ہم اس چینج کو نہ لائیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، ہم دیکھتے ہیں یو کے میں اور یہاں پاکستان میں بھی اتنے فتنے ہیں، ان فتنوں میں سے ہمارے سنی گھروں میں پیدا ہونے والے لوگ وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ تو ایک بات ہے، لیکن میں ایک بات اور کر دوں، کتنے لوگ ہیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہو کر وہ غیر مسلم ہو رہے ہیں۔ الحاد کا فتنہ، مستشرقون کا فتنہ، صاحب استشراق، اورینٹلزم جسے کہتے ہیں، یہ فتنہ ہماری کالجز اور یونیورسٹیز میں کتنے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کرامتوں کو بیان کرتے ہیں، فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہیں، ہر فضیلت کو مانتے ہیں، ہر مناقب کو مانتے ہیں، ہر معجزے کو مانتے ہیں، ہر کرامت کو مانتے ہیں، لیکن اگر ہم نے یہ بات نہیں کی تو کیا ہوگا؟ ہمارے آنے والی نسل، ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی آدمی باقی نہیں رہے گا۔ وہ میں بات کر رہا تھا کہ عقیدے کو فروعی مسائل سے تعلق مت کیجیے گا، 11ویں شریف، میلاد شریف، ان سب چیزوں کے بلائل کے انبار ہمارے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، لیکن الہیات، نبوات اور سمعیات، یہ تین چیزیں ہیں جن کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، حضور کی سیدنا آدم سے لے کر ہر نبی پر ایمان لانا، جو کتابیں نازل ہوئی ان پہ ایمان لانا، اور پھر سمعیات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، یعنی قبر کے سوالات، حشر، میزان، صراط، جنت، جہنم، ان چیزوں پہ ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ہمارے جو خطباء حضرات اور واعظین ہیں ان سے میں یہ مؤدبانہ گزارش پیش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی تغییر شروع ہو تو وہ اپنے گھروں سے ہوتی ہے۔ کسی کو آپ ایسا حکم نہیں کہہ سکتے کہ ہر کوئی اس پہ عمل کرے، کام گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جہاں تک بھی آپ کی پہنچ ہو، یہاں بھی پروگرامز کیے جائیں، عقیدہ صحیحہ کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کو بیان کیا جائے، اور میں ان کو خلاصے کے طور پہ بیان کر دوں کہ اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کی نبوت کو ماننا، اور جب اہل بیت اطہار کی بات آتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر تم ان پہ درود نہ بھیجو تو تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور حضور کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا جو وجوب ہے یہ بھی قرآن سے ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کچھ بھی نہیں مانگتا۔ تم جہنم کی طرف جا رہے تھے، اندھیرے کی طرف جا رہے تھے، گمراہی کی طرف جا رہے تھے، میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تم کو سیدھا راستہ دکھایا، اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتا، ایک چیز مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کا تعلق قائم کرنا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، یا کسی صحابی نے پوچھا، وَمَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ یا رسول اللہ، یہ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ محبت کرنا اللہ نے ہم پر قرآن میں فرض کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، اس سے مراد مولا کائنات ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ ہیں، اور اس سے مراد سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین ہے۔ اور جب تک تعظیم صحابہ کی بات ہے، مولا نے اس پہ بھی بات کی، میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، میں متفق ہوں 100% اس بات سے میں متفق ہوں کہ قرآن کا جو اسلوبی فلسفہ ہے ہماری صفوں میں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ مولانا نے کہا کہ صحابہ کے فضائل کو بیان کیے جائیں، میں بھی کہتا ہوں ہر صحابی کے فضائل کو بیان کیا جائے، لیکن قرآنی فلسفہ کیا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سیدنا علی بن ابی طالب سے لے کر سیدہ خدیجہ سے لے کر سیدنا ابو بکر الصدیق سے لے کر سیدنا زید بن حارث سے لے کر آپ شروع کرتے جائیں، جس نے جس ترتیب پر اسلام کو قبول کیا ان کے فضائل و مناقب کو بیان کریں، اور جب جس کی باری آئے اس کا ذکر کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ذکر کیوں نہ کریں؟ حضور کا ذکر کرنا ہی سنیت ہے، حضور کے ذکر کرنا ہی سنیت کا نام ہے۔ اور سیدنا
ابو بکر، یہ جن 4 ہستیوں کا میں نے نام لیا یہ وہ پہلے لوگ ہیں السابقون، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہیں۔ کرتے کرتے بدر والے، احد والے، اس کے بعد انصار، مہاجرین پہلے پھر انصار، پھر فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، ہر صحابی کا ادب آپ کریں، ہر آدمی کا تعظیم کرے، ہر صحابہ کے فضائل و مناقب کو بیان کرے، ترتیب کے ساتھ شروع کرے، جہاں جس کا نمبر آتا ہے ہم آپ کے ساتھ جو فضائل کسی کو اللہ نے دیے، جو فضائل کسی کو رسول اللہ نے دیے، ہم ان کا اظہار کیسے کریں، اور یہ ہماری نشانی بھی نہیں۔ الحمدللہ 4-5 سال سے ہمارا جو سلسلہ ہمارا ادارہ ہے، الحمدللہ آج دن تک ہم نے اسی بات پر پہرا دیا۔ ایسے بھی معاملات ہوئے کہ کسی نے کوئی ایسی بات کر دی، ہم نے اس کو ہماری اسٹیج پہ بولنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اگر ہم خود اس کا ایکشن نہیں لیں گے تو کوئی اور ایکشن لینے والا نہیں۔ ہم الحمدللہ کل بھی سنی تھے، آج بھی سنی ہیں، اور مرد دم تک اللہ ہمیں سنی ہی رکھے۔ سب نے بولا آمین۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میرے بھائیوں، میں آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ جب تک ہم قرآن کو اپنا مصدر اول تسلیم نہیں کریں گے ہم نے خار ہی ہونا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب آدمی قرآن کو بھول جاتا ہے تو وہ آدمی تباہ و برباد ہی ہو جاتا ہے۔ میں یہ دعا مانگتا ہوں اور آپ سب لوگوں کی سامنے ایک معذرت بھی پیش کرتا ہوں۔ میرا نام حمزہ حسن قادری جیلانی ہے اور میری پیدائش UK کی ہے۔ جو زبان میری مادری زبان ہے وہ انگلش ہے، انگریزی ہے۔ جس زبان کو میں نے باقاعدہ قواعد و ضوابط سے جس کو میں نے پڑھا وہ عربی زبان ہے، اور یہ جو اردو زبان ہے قبلہ تایا جی سے اسباق حاصل کرتے ہوئے یہ میں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اگر اس میں کوئی لغوی اصطلاحی کوئی غلطی ہوئی، یہاں پروفیسر حضرات بھی بیٹھے ہیں، میں سب لوگوں سے معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے بولا ہے آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی بات میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ الہی بحق کے ولی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کلی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم، ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا، حضرت امام الخاتمہ۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وما توفيقي الا بالله۔